رہبر معظم نے ایک کتاب لکھی ہے جو 250 سالہ انسان کے عنوان سے معروف ہے۔ یہ کتاب حلقات کی صورت میں، حلقہ یعنی مرحلہ، 3 مرحلوں پہ یہ کتاب رہبر معظم کی چھپی ہے۔ مرحلہ اول کا غالباً ترجمہ ہو چکا ہے، شاید مرحلہ دوم کا بھی ترجمہ ہے، مرحلہ سوم کا ترجمہ موجود نہیں ہے ابھی تک اردو میں، کہ یہ کتاب میں آپ کے سامنے دکھا دوں کہ یہ حلقات لکھا ہے، اور اس کے بعد انسان 250 سالہ انسان، حلقہ سوم، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس تیسرے حصے میں انہوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی کے بارے میں تفصیلی طور پہ کلام فرمایا ہے، اور پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کہ کیسے مبارزہ کیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے بادشاہوں کے دور میں، کس طریقے سے مبارزہ کیا، کیونکہ نام ہمارے ہاں جمہوریت ہے، وَإِلَّا بادشاہت ہے یا نہیں؟ اس بات کو تو شیعہ سنی، سیاسی اور غیر سیاسی سارے ہی افراد قبول کریں گے۔ پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ بے لاگ بادشاہت ہے۔ ابھی شہباز شریف آیا ہے، اس کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں سے باہر آئیں گے، عدالتیں اس کی پر نوٹس لیں گی، حاکم بن گیا۔ ایک مجرم جس کا کرپشن سے پورے کا پورا ماضی داغدار ہے، وہ کس طریقے سے پوری قوم کا حاکم بن سکتا ہے؟ ایجنسیاں اسے کبھی نہیں اٹھائیں گی، ایجنسیاں مظلوموں کو ہی اٹھاتی ہیں، انہیں شہباز شریف سے ایجنسیوں کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ یہی تعجب باور بات ہے کہ اگر جس کے پاس طاقت ہے، اگر ایجنسیوں کے 20 بندے ہیں، 20 بندوں کو قابو کرنے والا ایک بدماش اوپر موجود ہے، ایجنسی ہاتھ نہیں ڈالتی، اور اگر ایک نہتہ شہری پاکستان کا، یہ 20 بندے آ کے اسے دبوچ لیں گے اور اس کے اوپر اپنی طاقت کے اوپر ناز کریں گے۔ لہٰذا سب سے بڑھ کر یہی خائن پاکستان میں موجود ہے۔ اب آپ اس میں ملاحظہ کریں کہ ماضی کے اعتبار سے کرپٹ ترین ایک شخصیت، کوئی قانون اس کے لیے لاگو نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے قانونی طور پہ جو جمہوری تقاضے ہیں، عوام کو جو حق دیا جانا چاہیے، عوام اگر احتجاج کا حق رکھتی ہے اور کوئی احتجاج کرے، اس کے لیے رکاوٹیں ایجاد کرنا بادشاہت ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اور دیگر دیکھیں کہ اس کے اپنے بندوں کو منتقل کر دینا، خاموشی سے دوسروں کو مروا دینا، ہر طرح کا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کام کرنا بادشاہت ہے۔ پاکستان میں بھی حقیقت میں بادشاہت کا ہی ایک نظام ہے جمہوریت کے نام پہ۔ وہ خان صاحب آئے، وہ شہباز شریف آئے، یا وہ پیپلز پارٹی کے افراد آئے، کوئی بھی آ جائے افراد، وہ ایک بادشاہت کا ہی دور ہے۔ اس لیے رہبر معظم نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اس زندگی کو ایک انسان کی زندگی قرار دیا ہے، کیونکہ ہستی نور واحد ہیں۔ نور واحد یعنی ایسا نہیں ہے کہ نور واحد سے مراد ہے کہ پہلے ایک شمع تھی، شمع اچانک ہی 14 بن گئی، تصور یہ ذہنی طور پہ باطل ہے۔ ہستیاں شروع سے ہی، یہ انوار، یہ وجودات، یہ مختلف تھے ایک دوسرے سے، لیکن خصوصیات اور مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عالی مقام عطا کیا ہے، اس میں ایک سطح کے اوپر قرار دیا ہے، اس طور پہ نور واحد ہیں۔ لہٰذا ایک شخصیت جس کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں مختلف مرحلے ہیں، ایک شخصیت، یہ 250 سالہ انسان۔ 250 سالہ انسان، اس کتاب کو انہوں نے 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت 11 ہجری سے یہ شروع ہوتا ہے زمان امامت، اور 260 ہجری غیبت صغریٰ کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے۔ غیبت کبریٰ کو پھر ایک الگ طور پہ انہوں نے ملاحظہ کیا، امام زمان علیہ السلام کی امامت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ تک انہوں نے 4 دورے بنائے ہیں۔ پہلا دور ہے 11 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک، امام علی علیہ السلام کا دور۔ ہر دور کی خصوصیات ہیں، ہر دور کی خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات امام صادق علیہ السلام کے زمانے کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دیں گی۔ ہر دور کی اپنی خصوصیات موجود ہیں۔ آئیے اسے دیکھیں، پہلا دور کیا ہے؟ پہلا دور امیر المومنین علیہ السلام کا 11 ہجری سے 35 ہجری تک، یہ صرف امام علی علیہ السلام اس دور میں موجود ہیں۔ یہ دور کی خصوصیت یہ ہے کہ انتہائی قدرت مند حکومت ہے، انتہائی قوی حکومت ہے۔ نمبر 2، دشمن بھی اتنا ہی قوی بیرونی طور پہ موجود ہے جو پورے کے پورے عالم اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، اسی دشمن کے ساتھ ساتھ تازہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے، تازہ اسلامی حکومت کی تشکیل ہے، اور اس حکومت کو اور اس معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے عناصر اسی امت کے درمیان وسیع طور پر موجود ہیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے اس دور میں پوری اس توانا اور قدرت مند حکومت کے ساتھ ہمکاری کی، یعنی ان کے ساتھ ٹکراؤ حاصل نہیں کیا۔ ان کے ساتھ کیسی ہمکاری کی؟ ہمکاری سے بھی مراد ہے کہ معاشرہ اسلامی کو بچایا، نہ کہ حاکم کو۔ امام علی علیہ السلام نے حکومت کو بچایا، نہ کہ ایک حاکم کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب خلافت کو بچایا کہ جس کو خلافت و امامت سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ بیرونی دشمنوں کو کہ جو اوپر چھا چکے ہیں اور ابھی جنگ شروع ہونے ہی کے قریب ہے،
ان کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کو اور امت کو اور دین اسلام کو تقویت دی۔ امام علیہ السلام کے میں جملہ آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، نہج البلاغہ میں ہے اور یہ مکتوب نمبر 62 ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور رہبر معظم نے اسے استدلال بھی کیا ہے اس دورے کی خصوصیت کے اعتبار سے، فَأَمْسَكْتُ يَدَيْ، میں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ، دیکھا کہ لوگ پلٹ رہے ہیں، اسلام سے ہی مرتد ہو رہے ہیں، وَرَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام کو ترک کر کے اپنے جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں، يَدْعُونَ إِلَى مَحْكِ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور دعوت دے رہے ہیں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا جائے، فَخَشِيتُ إِن لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، اب میں ڈرا کہ اب میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کی۔ یہ ائمہ علیہ السلام کے روڈ پلان میں سے ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کی جا کے مدد کرو۔ اگر میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کی، ان ارا فیہ سلمن، کہ میں اس میں واضح طور پہ دراڑے دیکھ رہا ہوں، او حدمن، اور گرنے کے قریب ہے یہ پوری عمارت اسلام اور اہل اسلام، تکون المصیبت بہ علی اعظم من فوت ولایتکم، تمہاری اس حکومت کے فوت ہونے سے زیادہ میرے لیے غمناک یہ چیز ہے کہ پورا اسلام اور اہل اسلام ہی ختم ہو جائے۔ یعنی اگر میں نے اس قوی حکومت سے ٹکراؤ لیا اور میں آ کے حاکم بھی بن جاؤں، تو میرے حاکم بننے کے بعد اور یہ جو ہم مسلمانوں کا آپس میں ابتدا میں ٹکراؤ ہوگا اور جو حالات بنے ہوئے ہیں، اسلام اور مسلمین باقی نہیں رہیں گے۔ پھر تو یہ چھپے ہوئے عناصر کہ خیبر میں یہودیوں کو تازہ ابھی فتح کیا ہے، 8 ہجری کو 2 سال ہوئے مکہ کو فتح ہوئے مرتد لوگ ہو رہے ہیں، اب مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور میں ایک لشکر لے کے ان کے خلاف نکل کھڑا ہوا، اور اگر میں حکومت حاصل بھی کر لوں تو کہاں ان سب کے سب دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، یہ تو اسلام اور اہل اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں نے اسلام اور اہل اسلام کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ فَنَهَزْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ، ان تمام کے تمام احداث میں میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرا دورہ ہے، امام علی علیہ السلام کو 35 ہجری کو خلافت ملی اور 40 ہجری 9 ماہ یعنی 4 سال 9 ماہ کا دور ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چند ماہ، صرف یہ دوسرا دور ان 2 اماموں کا دور ہے۔ پوری ریاست میں کئی مشکلات، لیکن پورے تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عدالت کا، انسانی اقدار کا اور مشکلات کو صحیح دینی اساس کے اوپر حل کرنے کے اعتبار سے درخشاں ترین دور ہے، یہ درخشاں ترین اور خوبصورت ترین دور ہے، لہٰذا اس دور کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف 2 اماموں پر مشتمل ہے۔ تیسرا دورہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح سے لے کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری کربلا میں جو ہوئی اس تک ہے، یعنی 20 سال۔ تیسرا دور 20 سال پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور وہ تقریباً 5 سال کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا دور 11 سے لے کے 35 ہجری یعنی 35 سال پر مشتمل ہے۔ چوتھا دور امام سجاد علیہ السلام سے لے کے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ تک، یہ چوتھا دور ہے۔ پس امام صادق علیہ السلام کس دور میں آتے ہیں؟ چوتھے دور میں۔ چوتھے دور کی اب خصوصیات دیکھیں۔ امام صادق علیہ السلام کے یہ جو چوتھا دور تھا، آغاز اگرچہ امام سجاد علیہ السلام سے، لیکن امام صادق علیہ السلام اس کا ایک اہم ترین حصہ ہیں، اور چوتھا دور اپنی طرف بڑھ رہا ہے۔ چوتھا دور یہ ہے کہ یہ رہبر معظم نے لکھا ہے، آپ اس کتاب میں صفحہ نمبر بھی بیان کر دوں، کیونکہ رہبر کی طرف بہت عجیب و غریب آج کل باتیں منسوب کی جاتی ہیں خان صاحب کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کام بھی انقلابی طبقہ ہی کرتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی غربی کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ ایران میں جو جمہوریت کا لفظ ہے اور غرب میں جو جمہوریت بولا جائے تو اس میں فرق کیا ہے، عام یہ آپ کو طلاب سے اور علماء سے سننے کو ملے گا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں رہبر بھی یہی چاہتے ہیں، دیکھیں انہوں نے کیا بیان دیا، خان صاحب نے دیکھیں ملاقات نہیں کی تھی رہبر سے۔ عجیب و غریب ایک شخصیت رہبر معظم کی مسخ کر کے، تحریف کر کے آج کل پیش کی جاتی ہے، صرف وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کی کچھ حمایت ہو جائے۔ یعنی ایسے افراد جن کے قلب و جگر وہ عقیدہ امامت اور ولایت سے خالی ہیں، اور کوئی ان کی زندگی میں نظام امامت و نظام خلافت کا اصلاً اثر دکھائی نہیں دیتا، اس کی حمایت کے لیے رہبر معظم ہی کی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنا واقعی نادانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا رہبر اس میں بیان کرتے ہیں، یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 717 سے مطلب لیا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے لوگوں کی چوتھے دورے کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ لوگوں کی انقلاب اسلامی کے لیے ذہنی آمادگی۔ یہ جملہ میں دوبارہ تکرار کر دوں کیونکہ آج کے دور میں یہ جملہ ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ ہمارے سیاسی مذہبی جو عناصر ہیں وہ اس جملے کو ہی آج کل اپنی گفتگو میں غائب کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا انقلاب وہ ہے آزادی مارچ، جس کی سربراہی امت کے جو ان کی نظر میں آج کل سربراہ ہیں نیازی صاحب وہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ آزادی مارچ ہی سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں پہ جب آپ آئیں رہبر کی زبان امام صادق علیہ السلام کی زندگانی، انہوں نے جو مطالعہ کیا نا کہ میرا ایک ناقص
اور اپنا ایک سطحی سا مطالعہ، رہبر معظم جیسی شخصیت نے جو مطالعہ کیا، وہ پہلا کیا فرماتے ہیں؟ اول کیا ہے؟ لوگوں کی انقلاب اسلامی کے لیے آمادگی، ذہنی آمادگی، نہ کہ اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیں، کوئی بم دینا شروع کر دیں، نہیں، اس طرح کی کوئی دہشت گردانہ آمادگی نہیں، بلکہ ذہنی آمادگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس کے نتیجے میں حکومت اسلامی قائم ہوئی، اور پھر حکومت اسلامی کے قیام کے بعد کئی دشواریاں مسلمانوں نے جھیلیں، اور ایک اسلامی معاشرے کا پودا وہ سرزمین، اس اللہ کی سرزمین کے اوپر لگ گیا اور رونما ہوا۔ لیکن اب مشکلات پھر دیگر قسم کی معاشرے میں آ گئی، تحریف آ گئی، ارتداد آ گیا، آپس کی جنگیں ہیں، اقتدار کے لیے کوششیں ہیں، ڈگمگا گیا، دین تباہ ہونے کے قریب آ گیا۔ یہاں پہ اب دوسرے انقلاب کی ضرورت ہے، اس لیے رہبر معظم نے لکھا ہے کہ یہ دور چہارم جو ائمہ علیہ السلام کا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے دوسرے انقلاب کی تیاری شروع کر دی، لیکن وہ انقلاب بالآخر امت کے افراد نے لانا ہے، جس میں امام امت ان کے درمیان موجود ہے اور آمادہ ہے ایثار، قربانی اور فداکاری کے لیے، وہ رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کو لوگوں سے یہی گلہ اور شکوہ ہوا جب وہ خلیفہ بنے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، اور تم مجھے کیوں چاہتے ہو؟ ذاتی مفادات کے لیے۔ یعنی امام علی علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا سیاسی موقف ہی یہ ہے کہ تم ذاتی مفادات کے لیے حاکم کو نہ چاہو، تمہاری چاہت، تمہاری محبت، تمہاری حمایت وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ انقلاب اسلامی کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جہاں پہ یہ بات نہیں کی جاتی سمجھنے کی یہ راہ امام صادق سے دور ہیں۔ راہ امام صادق علیہ السلام یہی ہے کہ تم اللہ کے لیے حاکم کو چاہو۔ یہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ سب بڑا ستم ہی یہ ہے، میرے لیے مشکل ہی یہ ہے، معاملہ تو یہاں تک آپ پہنچا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، مجھے کوئی تم لوگوں کی آہو مدح اور ستائش اور تم لوگوں کے قصیدہ خوانی کی ضرورت نہیں ہے، فضائل میرے پڑھتے رہو، نعرے میرے لیے لگاتے رہو، مجھے کوئی تم لوگوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کی خاطر چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے کیوں چاہتے ہو؟ بس یہاں سے آپ کو پتہ لگا سیاسی موقف امام صادق علیہ السلام بھی۔ ایک سیاسی موقف کیا ہے؟ تم کیوں چاہو حاکموں کو؟ مفاد کی خاطر۔ یہ جو مفاد کی خاطر ہے یہ راہ اہل بیت سے ہٹ کر سیاست ہے۔ ایک سیاست یہ ہے کہ تم کیوں حاکم کو چاہو؟ اللہ کی خاطر۔ آج آپ پاکستان میں لے لیں، عمران خان صاحب کی حمایت اللہ کی خاطر ہے یا ذاتی مفاد کی خاطر ہے؟ لہذا یہ پہلا فرق آپ نے دیکھا، انقلاب دوم کی تیاری۔ اچھا انقلاب آئے تو کیا کریں گے؟ آ گیا بالفرض انقلاب اسلامی کے ذریعے سے حکومت اسلامی کا قیام اور قرآنی نظریات کے اوپر مشتمل اسلامی معاشرے کا قیام، یہ امام صادق علیہ السلام چاہتے تھے۔ لہٰذا لوگوں کا ذہن آمادہ کرنا شروع کیا۔ بالفاظ دیگر یہ رہبر معظم نے اس جگہ پہ لکھا ہے کہ چوتھے مرحلہ جو ہے وہ در حقیقت ایک لانگ ٹرم پلان ہے، شارٹ ٹرم پلان نہیں ہے۔ شارٹ ٹرم اس سے پہلے والے دور گزر چکے، اب جب غیبت کا دور آ رہا ہے، اب جب ادوار آ رہے ہیں، چاہے امام سجاد علیہ السلام ہوں، امام صادق علیہ السلام ہوں، برنامہ ریزی جو ہوگی وہ لانگ ٹرم برنامہ ریزی ہوگی۔ اس لیے اس جملے کو رہبر معظم کے تجزیہ تحلیل میں ابھارنے کی ضرورت ہے، نہ کہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوگی۔ شارٹ ٹرم پلاننگ کے مواقع یہ نہیں ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جس نے لانگ ٹرم پلاننگ کے اس پلان کو جو امام صادق علیہ السلام نے روڈ پلان دیا ہے ہمیں، اس پر جس شخصیت نے عمل کیا ہے، اس نے ہسپتال بھی بنائے ہیں، اس نے مدرسے بھی بنائے ہیں، اس نے مساجد بھی بنائے ہیں، اس نے تبلیغ بھی کی ہے، اس نے طلاب کی اور عوام الناس کی تربیت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ لیکن جس نے شارٹ ٹرم پلان بنا کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، نہ اس کا کوئی اسکول ہے، نہ اس کا کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی مدارس کی کوئی چین موجود ہے، نہ تربیت کے لیے خود حاضر شخصیت موجود ہے، نہ تبلیغ کے اوپر مشتمل مواد موجود ہے، کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کے اس پلان کے اوپر دقت کریں کہ رہبر معظم نے یہ کہا کہ یہ مرحلہ کیا ہے؟ برنامہ دراز مدت، یہ فارسی کلمہ ہے، برنامہ دراز مدت، لانگ ٹرم اسے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر میں اشتباہ نہ کروں تو برنامہ دراز مدت سے کوئی اور، کیونکہ انگلش کے ماہرین زیادہ موجود ہیں تو کوئی اور ٹرم لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں، لانگ ٹرم جو کہا تھا وہ کچھ اور ہے، شارٹ ٹرم کچھ اور ہے، برنامہ دراز مدت ہے یہ جو چوتھا مرحلہ ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کا یہ پہلا دور چہارم کی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت ذہنی آمادگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے طبقے کو وجود دینا جو مقاومت سے پیوست ہو۔ یہ جو پلان ہے ہمارے پاس، مقاومت سے کیا مراد؟ آیا ہماری آرمی کے ساتھ مقاومت،
فلاں چیز سے وہ نہیں مقاومت ان چیزوں سے نہیں، ظلم سے مقاومت، نہ انصافی سے مقاومت، طاغوتیت سے مقاومت، نہ کہ اداروں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نہضت برپا کی پولیس سے تھوڑی جا کے جھگڑے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب ایران کے اندر انقلاب لے کے آئے تو اس انقلاب اسلامی نے جا کے شاہ کے فوجیوں سے تھوڑی الجھاؤ پیدا کیا، اگرچہ شاہ کے فوجی ظلم و ستم دکھاتے ہوئے شہید کرتے رہے، زندانوں میں برے طریقے سے زد و کوب کرتے رہے اور ظلم و ستم ڈھاتے رہے، لیکن الگ سے جماعت نہیں بنائی، الگ سے کوئی ایسی ٹیم نہیں بنائی عسکری ٹیم کے جو جا کے ان سے ٹکرائے۔ کہا کہ یہی فوج ہماری فوج ہے، ہم تو کوئی ملک کے اندر نیا ملک بنانے تھوڑی نکلے ہیں، ہم اس ملک کے اندر ٹکرانے نکلے ہیں ظلم سے، لا قانونیت سے، غیر الہی قوانین سے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام اس چوتھے مرحلے کے اہم ترین بنیادوں میں سے کیا ہے؟ ذہنی آمادگی کس چیز کے لیے کی جائے؟ کوئی مقاومت کرے، کوئی ابو ذر بنے، کوئی عمار نکلے، کوئی حبیب بنے، یعنی وہ کہ جو امامت سے وابستہ ہو کے تحریک چلائے۔ یہاں پر ہی اگر یہ بات بیان کی جائے کہ اس حوالے سے آپ اپنے لیے اسوہ حسنہ، رول ماڈل تو مالک، عمار، ابو ذر کو قرار دو، نہ کہ مختار کو، تو اس میں جناب مختار کی کوئی توہین نہیں پکڑ کے کر دی، بلکہ بتا رہے کہ شخصیات میں تفاوت رہا ہے، شخصیات کے ماضی میں جو کردار ہمارے سامنے تاریخی طور پہ موجود ہیں وہ سارے یکساں نہیں ہیں کہ یہاں پہ جذبات میں آ کے کسی کو منکر مختار، مخالف مختار۔ اولا مختار کی شخصیت مثل امام معصوم نہیں ہے، مطلب تشیع قطعاً شیعہ جو افراد ہیں وہ مختار ثقفی کو امام معصوم نہیں، امام سجاد علیہ السلام کو امام معصوم مانتے ہیں، اس لیے جس نے امام سجاد علیہ السلام کی مخالفت کی وہ تشیع سے باہر ہوگا، نہ کہ جناب مالک یا مختار کی کسی نے اگر تاریخ تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے کوئی ایک ایسا بیان کیا نقص جو ان کی زندگی میں سابقہ رہا ہے اسے تشیع سے باہر ہو جائے۔ یہ مغالطات ہیں، شبہات ہیں، کیونکہ جب نادان ذہن زیادہ ہوں تو اسی طرح کا شکار ہو جاتے ہیں، اور افسوس وہاں پہ ہوتا ہے بعض اوقات امامہ پوش افراد انہی چیزوں کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ رول ماڈل ہمیں مقاومت کا ملنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن مجھے بتائیں کون سا آشکار رول ماڈل ہے، مالک اشتر یا مختار؟ کون سا آشکار رول ماڈل ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مختار جنتی نہیں ہے، مومن نہیں ہے، نہیں مومن ہے، جنتی ہے، رضی اللہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کے دل کو اس نے راضی کیا ہے، وہ کوئی حدیث بیان کرے تو ہمارے لیے وہ حدیث قابل اعتماد ہے، علماء رجال نے جیسے وثاقت کو بیان کیا ہے۔ لیکن جب آپ رول ماڈل کے طور پہ آتے ہیں اور ادھر تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے آتے ہیں، جیسا کہ آپ کو مقاومت تشیع ایران سے لے کے حزب اللہ تک ایک جگہ پہ بھی مختار کا نام نظر نہیں آئے گا، ایک جگہ پر بھی۔ وجہ کیا ہے؟ نہ کوئی بیس کا نام ہے، نہ کسی لشکر کا نام ہے، لیکن عمار اور مالک کا بار بار نام نظر آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ رول ماڈل جب پیش کیا جاتا ہے اس شخص کا رول ماڈل پیش کیا جاتا ہے جس کی زندگی کاملاً ہمارے لیے آشکار ہو۔ لہٰذا وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ مالک ہیں، وہ حبیب ہیں، وہ عمار ہیں۔ 93 سال 93 ایئرس کی عمر میں جنگ صفین میں شہید ہونے والے عمار کو دیکھیں، ایک جگہ پر بھی وہ غائب نہیں ہیں، ان سے لگام نہیں پکڑی جاتی تھی، کامتے رہتے تھے ان کے ہاتھ، لیکن علی علیہ السلام کی اطاعت، دفاع امامت، دفاع ولایت، اس کے لیے میدان میں حاضر ہیں۔ میدان میں حاضر ایسے نہیں ہے کہ دربار حضرت عثمان میں پائے جائیں، نیازی صاحب سے مذاکرات کے لیے آزادی مارچ میں شرکت کو میدان قرار دے دیں، یہ عمار کی روش نہیں ہے۔ لہذا ذہنی آمادگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا طبقہ جو مقاومت سے پیوست ہو، تشکیلات اور ضرب کا وجود، یعنی مسلط سیاست جیسے بنو امیہ کے اوپر ضرب لگائے، ان کے ظلم و ستم کو عیاں کرے۔ ضرب لگانے سے مراد دہشت گردی قطعاً نہیں ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام اس کی شدید مخالف تھے۔ امام صادق علیہ السلام کا ہماری کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں معتبر واقعہ یہ وارد ہوا ہے۔ حریز سجستان کی طرف تجارت کرتے تھے، یہ جو سیستان بلوچستان ایران کا ہے، اس سیستان بلوچستان میں خوارج رہا کرتے تھے، آج بھی اسی طبیعت کے افراد ہیں یہاں پہ۔ یہ سیستان بلوچستان میں تجارت کرتے تھے، رات کے ٹائم جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو سر کے اوپر کپڑا پہن کے پوشیدہ کر کے اپنے چہرے کو خوارج کو آزادانہ قتل کر دیتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے، یعنی ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، امام علیہ السلام نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، کہہ دیا دربان کو کہ حدیث کو داخل نہ ہونے، اور کوئی خامی نہیں تھی، لیکن دل میں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بغض اور نفرت اتنی شدید تھی کہ ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی داخل ہونے کی، تو اس نے پھر التجا کی، تیسری دفعہ دربان آیا تو کہا کہ امام سے منت کرو میرے لیے۔ امام علیہ السلام نے پھر دربان کو کہا تمہاری منت سماجت کی وجہ سے میں اجازت دے رہا ہوں۔ اس نے امام کے ہاتھوں میں توبہ کی کہ یا امام میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو ٹارگٹ کلنگ کی یا اس طرح کی ضربوں کی اجازت نہیں ہے، ظلم پہ ضربت، طاغوتیت پہ ضربت،
جہالت کے اوپر ضربت، لہٰذا مسلط سیاست کے اوپر ضربے لگانا تاکہ وہ ضعیف ہو سکے، یہ کام امام سجاد علیہ السلام سے شروع ہو گیا۔ قائم کے اعتبار سے ائمہ کا تعارف کرانا، امام زمان علیہ السلام کا تعارف امام صادق علیہ السلام نے کیسے کرایا؟ قیام سے، قائم سے۔ آج کے دور میں تعارف کیسا ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ انہوں نے قائم کا مطلب یہ سمجھا کہ کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ پھیر کے قبلہ رخ ہو جائیں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ قائم یعنی قیام کرو، امام کا ساتھ دو، ذہن بنایا کہ قیام سے امام کے چہرے کو پہچانو، امام کی شخصیت کو پہچانو۔ اچھا، اس کے بعد امام علیہ السلام نے 4 خطوط اصلی اسٹریٹجی بیان کی۔ یہ اسٹریٹجی کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ ارادہ یہ تھا کہ چند احادیث آپ کے سامنے الکافی سے پڑھی جائیں، اسی اسٹریٹجی کو کیسے قابل عمل کیا، لیکن میں اسٹریٹجی کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ رہبر معظم نے 4 نکات بیان کیے ہیں، یعنی امام صادق علیہ السلام کی سیاسی موقف، سیاسی اسٹریٹجی کیا تھی۔ نہ بنو امیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ بنو عباس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی آپ نہ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ شہباز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آیا خاموش رہنا چاہتے ہیں؟ اپنے مدرسے میں آپ بند رہنا چاہتے ہیں؟ حجرے میں بند رہے ہیں؟ اس طرح طرح کی تہمتیں، یہ سب تہمتیں امام صادق علیہ السلام پر بھی لگیں، اور اسی طرح کی جذباتی افراد نے لگائیں۔ ایسا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تہمتیں نہ لگتی تو تعجب تھا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی روش، اسٹریٹجی آشکار تھی۔ پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ رہبر معظم کے اسی کتاب سے میں آپ کے سامنے نکات ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی اسٹریٹجی ہے، اول کیا ہے؟ تبیین اسلام ناب و تبلیغ گستردہ۔ آپ خود ہی اس کا ترجمہ کر لیں، ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ نے اپنے پاس سے یہ چیزیں لے آئی ہیں۔ پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اسلام ناب کو بیان کرو، بیان۔ یہ حجرے میں بند ہونا نہیں ہے، یہ میدان میں حاضر ہونا ہے۔ یہ میدان کی 4 دیواری میں، مدرسے کی 4 دیواری میں پہرے دار بٹھا کر بولنا نہیں ہے اور بند ہونا نہیں ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی اسٹریٹجی پہ عمل کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے اسلام ناب، حقیقی اسلام کا تعارف پیش کریں، تبیین کریں اسے۔ نمبر 2، تبلیغ کو بڑھا دیں، تبلیغ کو، نہ کہ اپنی حمایت حکمرانوں کے اعتبار سے بڑھا دیں، پورے کے پورے لوگوں کو جم کر کے آزادی مارچ اور فلاں نیازی اور فلاں خان صاحب اور ان کے دروں کے اوپر، ان کے دروازوں کے اوپر حاضر کر دیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ علی بن یقطین کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی؟ امام فرماتے ہیں کہ اسلام ناب کو بیان کرو، تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دو۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آج آپ مجھے بتائیں، یہ جو سیاسی ہمارے رہنما موجود ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان سیاسی رہنماؤں میں تبلیغ کے اعتبار سے کس کی وسعت نظری پائی جاتی ہے؟ کس کی خدمات معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کس کی طرف سے مبلغ مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے ہیں؟ لیکن جو امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنے والا ہے، جو نظام امامت اور موقف امامت اور سیاست امامت کو سمجھنے والا ہے، وہ اپنے طلاب کو پورے کے پورے ان جگہوں پر بھیجے گا جہاں جہاں اس کی قدرت موجود ہے، مبلغ بنا کے بھیجے گا۔ آپ روش کے ذریعے سے اندازہ لگائیں، نہ کہ صرف اور صرف خطابت کے ذریعے سے دیکھیں کہ کون کس کا حمایتی اور کون کس کا حمایتی۔ اگر امامت کو پہچاننا ہے، دیکھیں کس کی روش امام کے مطابق ہے۔ امام پہلا خط کیا بتا رہے ہیں رہبر معظم؟ تبلیغ گستردہ، اسلام ناب کی تبیین کے ساتھ۔ دوسرا، مسئلہ امامت کی تبیین اور تبلیغ۔ مجھے بتائیے کہاں سے مسئلہ امامت کی تبیین اور تبلیغ ہو رہی ہے؟ کہاں پر امام اور امت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ کہاں سے نظام امامت کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں سے سیاست امامت کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں امامت کو راہ نجات اور راہ حل بیان کیا جانا چاہیے، کیا جا رہا ہے؟ سمجھ لے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی راہ پر ہے، یہ مدرسہ امامت سے وابستہ ہے، یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام سے شخصیت وابستہ ہے۔ جو فرد بھی ان عناوین سے دور ہے یا اس کی زندگی میں یہ کارنامے خدمات کے طور پر موجود نہیں ہیں، اسے سیاسی عنوان سے ترک کرنا لازم ہے ہمارے لیے، کیونکہ خط دوم یہ ہے کہ مسئلہ امامت کی تبیین کی جائے۔ پہلے کل اسلام ناب یعنی کل اسلام کا تعارف کرایا جائے، پھر اس میں سے ایک اسلام کے اہم ترین اساس، وہ جو چکی کی حیثیت رکھتا ہے، چکی کے اندر گھومنے والے پتھر کی جو حیثیت ہے یعنی امامت، اس کا تعارف کرائیں نظام کے اعتبار سے۔ وہ تبلیغ، یہ رہبر کا جملہ ہے، امامت کی تبلیغ کرو، جمہوریت کی تبلیغ نہ کرو، خان صاحب کی تبلیغ نہ کرو، نیازی کی تبلیغ نہ کرو، خوشنما شعار اور خوشنما نعروں کی تبلیغ نہ کرو۔ کبھی خوشنما نعرے ہوتے ہیں فقر سے آزادی، کبھی حکمران کے خوشنما نعرے ہوتے ہیں کہ اقتصاد بہتر کر دیا جائے گا، تعلیم کو فراہم کیا جائے گا۔ آج کے دور میں خوشنما نعرہ لگایا کہ غلامی سے آزاد کرائیں گے۔ اس سے کہو کہ ایک غلام سے، وہ جو آل سعود کی غلامی کا پھندا گلے میں پڑا ہوا ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ شیطان کی جو غلامی کا پھندا پڑا ہوا ہے، اس کا نام نہیں لیتے؟ وہ جو باطل نظاموں کی زنجیروں کے پھندے در پھندے ہماری گردن کے اوپر قوم کے پڑے ہوئے ہیں، اس کا نام کیوں نہیں لے؟ یہ کون سی غلامی سے آزادی ہے؟ یہ تو فریب دینا ہے۔ لہذا دوسرا ہے کہ تبلیغ امامت کی کریں۔ تیسرا،
فرماتے ہیں کہ وفادار، فعال، متحرک، تربیت یافتہ افراد کو جم کریں، یہ مرحلہ سوم ہے۔ مجھے بتائیں کہ کون سے ہمارے سیاسی مذہبی لیڈر ہیں کہ یہ والی انہوں نے تجویز یا یہ والا پلان پیش کیا ہو؟ کہاں ہیں فعال، وفادار؟ اور کس کے وفادار؟ جمہوریت کے، خان صاحب کے، یا نظام امامت کے، امام معصوم کے؟ کہاں پہ ہیں وفادار؟ بس تیسرا مرحلہ ہے کہ تربیت کے اعتبار سے وفادار۔ چوتھا ہے کہ ممکنہ ضربت طاغوتی حکام کے اوپر لگائی جائے، حکام کی بات کی ہے، اداروں کی بات نہیں کی، فرق کرنا لازم ہے۔ جس طرح گھر کی بات نہیں کی، گھر کے اوپر جو سربراہ بیٹھا ہوا ہے جس نے سارے مسائل خراب کیے ہوئے ہیں، نہ یہ کہ گھر والوں کو اذیت دینا شروع کر دیں کیونکہ ہمارا کیا قصور، یہ اوپر جو ہمارے سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہے باپ یا بھائی، اس کے مسائل ہیں۔ اسی طرح امت کے اندر حکام کی بات کی ہے، حکام کے اوپر کون سے حکام؟ طاغوتی، ظالم، غیر الہی، ان کے اوپر ضرب لگائیں۔ یہ چوتھا مرحلہ، یہاں سے چوتھے مرحلے سے انقلاب کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ چار اگر عناصر نہیں ہوتے، انقلاب شروع نہیں ہوتا۔